جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے ہوں لاکھ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نعت خواں صحابہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ بجگہ بیان فرمایا، اور سورہ احزاب میں کئی ایک شانوں کو ذکر فرمایا۔ انہی مختلف شانوں کے بیان میں ایک شان یہ بھی بیان کی گئی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے، سراجم منیرا، چمکا دینے والا آفتاب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ جو سراج ہے اس کے 2 معنی ہیں، سورج بھی اس کا ایک مطلب بنتا ہے اور چراغ بھی بنتا ہے۔ سورج سے تشبیہ کس لحاظ سے ہے کہ سورج یہ روشنی دیتا ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان ہدایت کے سورج ہیں، آپ ایسی روشنی دیتے ہیں کہ ہدایت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چراغ سے تشبیہ کی اگر بات کی جائے کہ چراغ کے معنی میں لیا جائے، چراغ کیا کرتا ہے؟ چراغ اندھیرے دور کر دیتا ہے، تاریکی دور کر دیتا ہے، اور جو چراغ ہے یہ ویسے تو ظاہر پر چمکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چراغ ہیں، چراغ زمین و آسمان ہیں، اور آپ چراغ دنیا و دین ہیں، اور آپ عقل پر بھی چمکتے ہیں، آپ دلوں پر بھی چمکتے ہیں، آپ چراغ ایمان ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چراغ جو ہے یہ روشنی تو دیتا ہے، لیکن چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب سراج کا لفظ استعمال فرمایا، ساتھ میں فرمایا منیرا، تو منیرا کیوں ارشاد فرمایا؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے کہ چراغ کے نیچے تو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے چراغ ہیں جو آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے روشنی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار اور ان کی وضاحت کا بیان جاری و ساری ہے۔ بڑھتے ہیں نیران پاکستان کی جانب اور سنتے ہیں حضرت حسان بن ثابت کے نعتیہ اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے آقا کی شان بیان کی، اس پر وہ اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، پہلے وہ پڑھتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی چمک جائیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت خواں صحابہ میں بہت ہی نمایاں اور ممتاز اور منفرد ہیں۔ نعت خواں صحابہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں تو 300 سے زیادہ صحابہ کا لکھا گیا ہے، مگر جو شان و عظمت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی عربی میں جو نعت خوانی کی، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور جیسے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ آقا کی جو شان و ثنا بیان کرتے ہیں تو اس کے مختلف ٹاپکس ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف غزوات میں تشریف لے گئے تو اس میں آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت، آپ کی ہمت،
اس کو بھی شان مصطفیٰ میں شامل کیا جاتا ہے، نعت مصطفیٰ میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کا منظر پیش کرتے ہیں۔ بدر مقام تھا اور اس کو یوم الفرقان کہا گیا، یوم بدر قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ کفار بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اور شرابیں پیتے ہوئے اور بہت وہ جاہ و جلال کے ساتھ اور اس خیال کے ساتھ آئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم ہی کر دینا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 313 صحابہ کرام، سواریاں بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ہے، ساتھ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، پہنچ گئے اور کفار کو کاٹ کے رکھ دیا اور بہت عظیم فتح حاصل کی۔ وہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، مستشعری حلق الماضی یقدمہم جلد نحیزت ماض غیر رعدید اعنی رسول الہ الخلق فضلہ علی البریۃ بتقوی و بالجود۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر نے لوہے کا لباس پہن رکھا تھا، جن کو میسر تھا۔ مضبوط طبیعت والے بہادر شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیادت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں تقوی سخاوت کے ساتھ بھی ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کا تذکرہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں، تقوی اور سخاوت کا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شجاعت، بہادری کو حضرت فاروق اعظم کے شہزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول پاک سے زیادہ بہادر اور طاقتور میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو سلام رضا کے اندر نظم کیا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ غزوہ خندق جب ہوا نا تو صحابہ کرام نے خندق کھودی، اب ایک چٹان، ایک بہت سخت پتھر آ گیا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ فاقے سے تھے، مگر آپ نے اس چٹان پر جب کدال ماری تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور پھر غیب کی خبریں بھی آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت طاقت عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ بارے دو عالم کی بوجھ کی پرواہ نہیں ہے، میرے آقا کو اللہ نے بازو میں اتنی طاقت عطا فرمائی۔ ایسی روایات ہیں کہ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنگ جو ہے وہ زور پر ہوتی اور دشمن کا ایک حملہ جو زور پر ہوتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے آگے ہوتے اور صحابہ کرام آپ کی پناہ لے رہے ہوتے تھے، اور سب سے بہادر وہ ہوتا جو حضور کے ساتھ ہوتا، قریب ہوتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہوتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، وہ نا اس وقت اشعار پڑھتے تھے جوش کے لیے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اور صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے حالت جنگ میں بھی۔ اور حضرت رکانہ کا جو واقعہ ہے، اور بعض پہلوان جو آئے کہ ہمیں تو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا اور ان کو زمین سے لگا دیا، تو بڑے وہ حیران ہوئے، اور اس بنا پر شجاعت مصطفیٰ کو دیکھ کر، قوت مصطفیٰ کو دیکھ کر انہوں نے کلمے پڑھے اور مسلمان ہوئے۔ بے شک، اور ایک تھا وہ اس کی طاقت کو بہت زیادہ سینکڑوں افراد کی طاقت کے برابر سمجھا جاتا تھا، یعنی وہ جس کھال پر کھڑا ہو جائے تو اس کے پیروں کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو گرا دی اور حیران ہو گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ پاک کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے گھوڑا لیا اور دورہ فرمایا، اور فرمایا کوئی خوف کی بات نہیں، آرام کریں۔
صحابہ کرام جب پہنچے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دورہ فرما کر واپس آ رہے ہیں کہ خوف کی بات نہیں. اچھا پھر وہ جو جن صحابی کا وہ گھوڑا تھا تو وہ اڑیل تھا اور چل نہیں پاتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو دریا کی طرح ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور سواری کی برکت سے اللہ پاک نے اس گھوڑے کو رواں کر دیا اور تیز کر دیا اور فاسٹ کر دیا. سبحان اللہ. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت ایسی اور تقویٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہو، اللہ پاک کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. دیکھیں کہ جو اللہ پاک کی جتنی معرفت رکھے گا وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رب تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کوئی بھی نہیں رکھتا، اور جو جتنا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی عالم مخلوق میں ہے ہی نہیں. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سخاوت کو بھی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں سخیوں سے بڑھ کر سخی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اولاد آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں. سبحان اللہ. وہ واہ کیا جود و کرم، کیا جود و کرم، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اللہ اکبر. اور اچھا ہم سنتے ہیں کہ کرم، جود، سخا، سماحت، تو کچھ اس کا وہ فرق. اس سے پہلے میں اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سناتا ہوں. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سخاوت کرنے والے. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جود کرنے والے بھی ہیں، کرم کرنے والے بھی ہیں، سخاوت کرنے والے بھی ہیں، سماحت فرمانے والے بھی ہیں. اچھا جود کیا ہے؟ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق، مانگے سے جو ملے کس سے فہم اس قدر کی ہے. یعنی بے مانگے جو عطا کر دے وہ جواد ہے. اچھا اور جب وہ دیتا ہے تو قلیل نہیں دیتا، کثیر دیتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اس کو یہ نہیں خیال ہوتا کہ میرے پاس سے مال چلا جائے گا، فقر و فاقے کا، افلاس کا اس کو اندیشہ ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دی، در موتی، بے بہا یعنی بہت زیادہ وہ انکاؤنٹیبل، شمار میں نہیں آ سکتے، اتنے عطا فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواد بھی ہیں اور کریم بھی ہیں. کرم کیا ہے؟ ایسی چیز کو خرچ کرنا جو بہت قیمتی ہو اور نفع بخش ہو، خوش دلی سے اس کو عطا کر دینا. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی ہم نے اعلیٰ حضرت کا سنا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. سماحت کیا ہے؟ کسی آدمی کی کوئی چیز کسی دوسرے کے قبضے میں ہے، خوش دلی سے اس چیز کو اس سے واپس نہ لینا، اس کو نظر انداز کر دینا، یہ سماحت ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی بھی کتنی قسمیں. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں سخاوت مصطفیٰ سے حصہ ادا کرے اور ہمیں بخل سے بچائے. جن کو اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ لازم ہوتی تو زکوٰۃ دیں،
غریبوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دینی اداروں کے خیال رکھیں، مسجدیں بنائیں بھائی، سیدوں کی خدمت کریں، دین کی خدمت کرنے والوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اولاد کی خدمت کریں۔ ہم چلے جائیں گے تو مال کس کا ہے بھائی؟ ہمارا تو نہیں رہے گا، ہمارا وہی ہے جو ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ تو شان مصطفیٰ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شجاعت میں سب سے بڑھ کر ہیں، تقوی میں سب سے بڑھ کر ہیں، سخاوت میں سب سے بڑھ کر ہیں، اور مزید کہتے ہیں فین الرسول و فین الحق نتبعہ حتی الممات ونصر غیر محدود۔ ہمارے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حق بھی ہمارے ساتھ ہے، جس کی ہم مرتے دم تک پیروی کریں گے، خدا کی نہ ختم ہونے والی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ مزید لکھتے ہیں ما دن علی الحول رکاب لما قطعوا اذا القمات تحاموا فی الصنادید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں کود پڑنے والے سپہ سالار ہیں، وہ ان سخت مصائب میں بھی زبردست شہ سوار ہیں جن میں اسلحے سے لیس بہادروں کا بھی پتا پانی ہو جائے۔ ہم نے پہلے وہ بیان کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں سب سے بڑھ کر جب کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر جنگ فرماتے تھے۔ اچھا، کفار کا سب سے سخت اٹیک کس کی طرف ہوتا تھا؟ رسول پاک کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے تھے۔ یعنی اگر بہت زوردار اٹیک ہوتا تو بعض لوگ اگر پیچھے بھی ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہوتے تھے، اب آگے بڑھتے تھے، اب آگے بڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں وافن وما دن شہاب یستدع بہ بدر انار علی کل الاماجید۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اور تیز نور والے ستارے کی مانند، سراج منیر، آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے ماشاءاللہ، جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، وہ ایسے بدر منیر ہیں کہ تمام عزت داروں کو آپ نے ہی چمکایا۔ تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو فرما رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت مزید لکھتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ ہی سے نور لیا کرتے ہیں۔ تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ستاروں میں روشنی، وہ ساری جو روشنی آتی ہے یہ سورج کی برکت سے ہی آتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، سورج ہیں، اور ان کی روشنی ستارے چھپ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں۔ باقی تمام انبیاء چاند کے ٹکڑے ہیں جن کو نور آپ کے فیض سے ملا، اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، وسراجا منیرا، چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مزید شان مصطفیٰ بیان کرتے ہیں مبارکن قضیاء البدر صورتہ ما قال کان قضاء غیر مردودی۔ آپ کی مبارک صورت روشن چاند کی طرح ہے، آپ جو بھی بات ارشاد فرما دیتے ہیں وہ ایسی تقدیر بن جاتی ہے جو ٹل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سنیں اب عاشق رسول کیا کہتے ہیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا،
جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا۔ مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا۔ سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ جا کہہ دیا تو ہو گیا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں ما قال کان قضاء غیر مردودی، آپ جو بات بھی ارشاد فرما دیتے ہیں وہ ایسی تقدیر بن جاتی ہے کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے واقعات ہیں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا تو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، صلی اللہ تو علیہ حضرت ابو ہریرہ کی جو والدہ کا ایمان لانے کا واقعہ ہے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بشارت دی تو گھر کی طرف دوڑے کہ پہلے دعا قبول ہوتی ہے یا ایمان لاتی۔ تو اس طرح کتنے ایک واقعات ہیں، کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے جو ہم نے اشعار سنے، کس پیارے انداز سے آپ نے عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان فرمایا، آپ کی ضیاء کو بیان فرمایا، آپ کے بدر منیر ہونے کو بیان فرمایا، اور مختلف انداز سے آپ نے شان مصطفیٰ بیان فرمائی۔ اور یہ صحابہ کا انداز ہے کہ وہ نعتیں لکھا کرتے تھے، نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم بھی نعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم، عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں نعتیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پیروی کی بھی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نہ